عرب میں جب آپ جائیں گے عمرہ کریں گے رمضان کے مہینے میں، دیکھیے امام حرم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور جب آیات جہنم پر پہنچتے ہیں تو نماز پڑھاتے پڑھاتے رونے لگتے ہیں. اور آپ دیکھیے خانہ کعبہ کے اندر کتنے لوگ روتے ہیں. وہ سب عربی لوگ ہوتے ہیں جو روتے ہیں اس لیے کہ وہ عربی میں قرآن کی آیتوں کا معنی سمجھ رہے ہیں. جہنمی آیات جہنم کا معنی سمجھ رہے ہیں. عذاب جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ رو رہے ہیں. میرے بھائیوں بتاؤ یہاں امام پورا قرآن پڑھاتا ہے، رمضان میں تراویح میں پورے مہینے تراویح پڑھاتا ہے، بتاؤ تراویح پڑھتے وقت کون سا مسلمان روتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہے، بتاؤ کتنے مسلمان قرآن کی تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کتنے لوگ روتے؟ نہیں روتے. اس لیے نہیں روتے کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے آیات جہنم کہاں ہے، آیات عذاب کہاں ہے. جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم روتے نہیں ہیں، اور جب روتے نہیں ہیں تو اس لیے ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، ہمیں معلوم ہی نہیں. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. میں نے کہا تھا اختصار کے ساتھ بتاؤں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے. قرآن پڑھنا یہ ہوتا ہے، لے کے بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پڑھ لیجئے، 2 پارہ پڑھ کے ہٹ جائیے، پھر 1 گھنٹے بعد پھر پڑھیے، اور ایک دن میں 10 پارے پڑھے، دوسرے دن میں پھر پڑھے، تیسرے دن میں پھر پڑھے. پورے مہینے 3 دن میں پورا قرآن پڑھ تو لیا آپ نے، پورے مہینے میں 10 قرآن پڑھ تو لیا آپ نے، لیکن معاف کیجئے گا پڑھا ہے آپ نے، تلاوت نہیں کیا آپ نے، تلاوت نہیں کیا. اور تلاوت کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. رب کے معنی پالنے والا ہے، وہ ساری کائنات کو پالتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے، حیوانوں کو بھی پالتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی پالتا ہے اور کافروں کو بھی پالتا ہے. اس کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی نعمتوں سے غیر مسلموں کو فائدہ نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو دے، ایسا نہیں. پرورش کا مطلب سب کی. یہ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی صرف مسلمانوں کو نہیں ملتی ہے، ہندوؤں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، سکھوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے. آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں سب کے کھیت سے اناج پیدا ہوتا ہے. وہ کھلاتا ہے تو سب کو کھلاتا ہے. یہ چیز تو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ انسانیت کے ناطے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ کی نظر میں ظلم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی. ہم یہ سبق ملتا ہے. اب جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سوچے گا کہ رب العالمین کا معنی کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بوڑھے مجوسی کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا، بیٹھو کھانا کھاؤ، اور جیسے ہی اس نے لقمہ اٹھایا کہا بسم النار، آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا لقمہ پکڑا ہے، رکھ 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 دسترخوان پہ رکھ. یہ لقمہ، یہ کھانا میرے رب نے، میرے اللہ نے دیا ہے، اس پر نام میرے اللہ کا لیا جائے گا. آگ کا نام لیتے ہو؟ اس نے کہا میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں، میرا خدا تو آگ ہے، میں آگ کا نام لے کے کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جاؤ آگ سے مانگ لو، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے. اگر کھانا ہے تو میرے خدا کا نام لو. چھوڑ دیا بڈھا، چلا گیا. اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل کو جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ. جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ نے کہا اس بوڑھے کو کھلاؤ کھانا. اس بوڑھے کو پکڑ کے لائے ابراہیم، کہا بابا کھا لو. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھانا کھا لو. اس نے کہا آگ کا نام لوں گا. ارے جس کا نام لینا چاہو لے لو. اچانک بدل کیسے گئے ہو؟ اے ابراہیم اچانک کیسے چینجنگ آ گئی؟ ابھی تو مجھے بھگا دیا، اب کہہ رہے ہو کہ جس کا نام لینا چاہو لے لو لیکن کھانا کھا لو. فرمایا اے بزرگ، اے مجوسی، اے بوڑھے، جب تو یہاں سے گیا تو میرے رب نے مجھے جبرائیل کو بھیج کر بتایا اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے. اے ابراہیم 90 سال میں اس بوڑھے نے کبھی میرا نام نہیں لیا. اے ابراہیم 90 سال تک اس
لیا، لیکن میں پھر بھی اس کو کھلاتا رہا، پھر بھی اس کو پلاتا رہا، پھر بھی اس کو دیتا رہا۔ جب میں اس کو کھلاتا اور پلاتا رہا، جب مجھے برا نہیں لگا، آج وہ تمہارے دسترخوان سے بھوکا اٹھ گیا، مجھے برا لگا۔ کھلانے والا میں، پلانے والا میں، جب مجھے اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ، وہ بوڑھا کسی کا بھی نام لے، کھانے دو۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بوڑھا، کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رب العالمین کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے اس بوڑھے نے کہا اچھا اتنا مہربان ہے تمہارا رب، تو کہا ابراہیم میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سمجھے گا اللہ نے رب العالمین کیوں کہا، الرحمن الرحیم کیوں کہا۔ رحمان کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا۔ جب رحمان کہہ دیا تھا تو پھر رحیم کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب رحمان کا معنی بہت رحم کرنے والا تو ہو گئی تھی بات، جب رحمان کا مطلب بہت رحم کرنے والا تو رحیم پھر کیوں پیش کیا؟ اور رحیم کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا، کیا ترجمہ کرو گے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا، بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ دونوں کا معنی تو ایک ہے، تو جب رحمان کہہ دیا تو رحیم کی ضرورت کیا ہے؟ سوچو گے، اسی کو کہتے ہیں تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ رحمان میں اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان کس رحمت کو کہتے ہیں اور رحیم کس رحمت کو کہتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں، اس لیے قرآن کو پڑھنے سے نکلیے اور قرآن کی تلاوت کی طرف آئیے۔ اپنے گھروں میں تلاوت کیجیے، اپنے بیٹوں سے بھی کروائیے، بیٹیوں سے بھی کروائیے، بیوی سے بھی کروائیے، بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کا حکم دیجیے۔ ہم تو آفس میں جا رہے ہیں، کسی کٹھ ملا نے کہہ دیا ہے تمہارے گھر میں جادو کا اثر ہے، 40 دن سورہ بقرہ پڑھی جائے گی۔ اب نہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ ہماری بیوی پڑھ رہی ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ اب ہم نے مسجد کے حافظ جی کو بلا لیا، حافظ جی روزانہ ظہر کے بعد آیا کرنا اور ہمارے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، ہم 40 دن کے بعد انشاءاللہ تمہیں محنت مزدوری اور تمہاری محنت کا ہم ضرور انشاءاللہ صلہ دیں گے، تمہیں ہم نوازیں گے تمہیں انعام سے۔ اور ہم مسجد کے حافظ جی کو بلا کے پڑھوا رہے، تیرے گھر میں سب مر گئے تھے پڑھنے والے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، آج 40 دن ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر سے شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا۔ ہم مسجد کے امام کو یا کسی حافظ کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور 40 دن اپنے گھر میں قرآن پڑھواتے ہیں، اور 20 دن کے بعد پتہ چلتا ہے حافظ بھی غائب، گھر والی بھی غائب، بیچ میں لے کے بھاگ گیا، اور تجوری کھول کے دیکھی تو سونا چاندی بھی غائب۔ کوئی بڑی بات ہے؟ پاکستان سے جب سیما حیدر آ سکتی ہے 4 بچوں کو لے کر، تو ہم کہاں پڑے؟ کیسے بھروسہ کر لیتے ہو؟ نہ حافظوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مولویوں پر، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ کیسے تم فرشتہ سمجھ لیتے ہو؟ اپنی جوان بیٹیوں کو بٹھا دیتے ہو، کہتا ہے وہ جھوم رہی ہوں، اور یہ کٹھ ملا کہہ رہا ہے اس کے اوپر بہت بڑا اثر ہے۔ ابے اس کے اوپر اثر نہیں، تیری کھوپڑی پر اثر ہے، بیٹی پر نہیں، اس مولوی پر اثر ہے۔ بھوپال میں ایک بار ایسا منظر آ گیا تھا میرے سامنے، لوگوں نے کہا کرو مولانا، ہم نے کہا ارے بھیا میں نے کبھی زندگی میں کیا نہیں، اس کے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا دیکھ تو لیجئے چل کے، ہم لوگ دیکھا تو بال کھلے ہو، ہم نے جی کیا کر رہی ہے؟ کہا مولانا یہی تو حال ہے، ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے، علاج کراتے کراتے پریشان۔ اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے یہ کیا کرے گا کل کا لونڈا، اس وقت ہماری عمر کم تھی، 15 سال پہلے کی بات، یہ کیا کرے گا کل کا چھوکرا۔ اور حقیقت میں ہم کچھ کرنا جانتے وانتے نہیں تھے۔ ہم نے کہا بھیا باہر نکلے، ہم نے اس کے باپ سے کہا کسی اور کو ڈھونڈو، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم چل رہے۔ ارے مولانا کچھ، ہم نے کہا سنو تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، لڑکی کے سامنے ہم نے کہا، اور ہمیں معلوم نہیں تھا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے دھول میں لاٹھی ماری۔ اس کی لڑکی کے سامنے میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کو، اس کی لڑکی کے سامنے نہیں کہا، الگ کہا، میں نے کہا سنو تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے تو نوٹنکی لگ رہی، کیا ہے برباد ہو گئے، بولا علاج
علاج کراتے آپ نوٹنکی کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا سنو، ہمیں ایسا لگتا کہیں پیار ویار کا چکر ہے، تمہاری لڑکی کسی اسکول میں جاتی ہے کہ ہاں؟ ہم نے کہا بس۔ بولا کیوں؟ ہم نے کہا وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اس کو۔ اتنی زور سے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اس کو، اور اس کی شادی آپ لوگ اس کے ساتھ ہونے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ یا تو مذہب کا معاملہ ہوگا یا برادری کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی میٹر ہے، اور آپ لوگ ہونے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے یہ نوٹنکی کر رہے۔ اکثر لڑکیاں یہی کرتی ہیں، جو لوگ اپنے بیٹیوں سے بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی لڑکیوں سے پریشان ہیں، تو ذرا مولانا جرجیز کی بات بھی مان کر دیکھ لینا، میں آپ کو صحیح بتلا رہا ہوں۔ یہ اکثر پیار محبت کا، مولوی آپ کو بیوقوف بنائے گا۔ مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ جنات کا اثر ہے۔ کیوں؟ ارے خوبصورت لڑکیوں پر جنات آتے ہیں، جنات ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابے مولوی تیری کھوپڑی میں کیا بھینس کا گوبر بھرا ہے؟ صرف مسلمانوں کی لڑکیاں ہی خوبصورت ہیں؟ یہ تاج محل گھومنے کے لیے جتنی انگریز عورتیں آتی ہیں اسکرٹ پہنتے ہوئے، بال کھلے ہوئے، لپسٹک لگائے ہوئے، اور فلمی دنیا میں جتنی ہیروئنیں، ان کی اوپر تو کبھی کوئی جنات نہیں آیا ہے، صرف یہ ساری خوبصورتی مسلمان لڑکیوں کے اوپر ہے۔ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ ایسے مولوی بیچارے جس اسکول سے پڑھتے ہیں نا، ہم اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں، یہ ہمیں بیوقوف بنا تو خوبصورت ہے اس لیے ان کے اوپر جنات آ جاتے ہیں۔ خوبصورت لڑکیاں صرف مسلمانوں کے گھروں میں، غیر مسلموں کے گھروں میں نہیں ہیں، انگریزوں میں نہیں ہیں۔ یہ گھومنے آتی ہیں دلی، بمبئی کا تاج ہوٹل، آگرے کا تاج محل، دلی کا قطب مینار، دلی کا لال قلعہ، یہ سب جو گھومنے آ رہی ہیں، ان عورتوں کے اوپر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جنات ہو۔ ہماری لڑکیاں ہی لگتا ہے جنت سے اتاری ہوئی حور ہیں، اس لیے آ جاتے ہیں ان کے اوپر۔ تو ہم نے اس لڑکی کے سامنے کہا چلو ابھی دیکھو، تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے دیکھیں۔ تو اب لڑکی کہتے او یہ آیا ہے کل کا چھوکرا، یہ کیا دور کرے گا، ہٹ ہٹ۔ ہم نے ارے اس کے اوپر تو بہت بڑا والا ہے۔ دیکھیے اب ہم نے اس کے سامنے نوٹنکی کی، میں نے کہا ارے یہ تو بہت بڑا خطرناک ہے۔ ہم نے کہا تیل لاؤ، 1 کلو سرسوں کا تیل منگایا، کڑھائی پہ رکھا، اس لڑکی کے سامنے اسٹوو جلوایا، پہلے اسٹوو چلتے تھے، گیس چولہے تو اب آئے ہیں، اسٹوو جلوایا، اور کڑھائی میں تیل جب کھولنے لگا، ابلنے لگا، پھینا دینے لگا، تب میں نے لڑکی کے بھائیوں سے کہا کہ اپنی بہن کے ہاتھ پیر پکڑو۔ کیوں پکڑو؟ کس کے ان لوگوں نے پکڑا، اور میں نے وہ کھولتا ہوا تیل کٹوری میں لے کر چمٹے سے پکڑ کے میں نے کہا اس کا چہرہ ادھر لاؤ، اس کے کان میں یہ ڈالوں گا کھولتا ہوا تیل۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا وہ شیطان جو اس کے اندر گھسا ہوا ہے، جو جنات، وہ کان کے راستے سے ہی باہر نکلے گا، جب کان میں ڈالیں گے تو اس کان سے یا ناک سے یا آنکھ سے باہر نکلے گا۔ یہ تیل کھولتا ہوا کان میں ڈالا جانا ضرور، پکڑو جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کھولتا ہوا تیل جو میں لے کے آگے بڑھا، اور جب اس لڑکی نے دیکھ لیا بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ کیسا مولوی ہمارے کان پھاڑنے آ گیا، ہماری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا سچ بتا یہ کب سے یہ حرکت کر رہی ہے؟ تب اس نے کہا 2 سال سے، اور بات وہی نکلی، ایک کرسچن لڑکا تھا، ایک عیسائی لڑکا تھا جس سے وہ پیار کرتی تھی۔ اس نے کہا میرے باپ وہاں شادی نہیں ہونے دے رہے، اس لیے ہم نے یہ ڈرامہ کرنا شروع کیا تاکہ یہ مان جائے۔ نوٹنکیاں اپنے گھروں سے شروع ہو رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں نہیں بہت بھروسہ ہے ہمیں اپنے گھر کی بیٹیوں پر۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 95% نوٹنکی اور ڈرامے بازی اور 5% ہوتا بھی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، چاروں کل پڑھیے، معوذتین خاص طور پر پڑھیے، دم کریے، آپ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور افسوس کہ ہمارے پاس ایک ماہر حکیم ہے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے، ایک ایکسپرٹ حکیم ہے، ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، وہ ہمیں علاج بتلا رہا ہے جادو اور ٹونے کا، لیکن آج ہم
ان کٹملاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لوبان جلاؤ, اگربتی جلاؤ, لال کالا دھاگے سے ناپتے ہیں اوپر سے نیچے تک, تھوڑی دیر کے بعد وہ دھاگا چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر ناپا, پھر وہ بڑا ہو گیا, کہ دیکھو اس کے اوپر جادو کا اثر ہے. یہ ہمارے سامنے ذرا ڈورا ناپ کے دیکھو, ہم بتاتے ہیں کہ کیسے چھوٹا ہوتا ہے اور کیسے بڑا ہوتا ہے. اور مجھے ان لوگوں نے بتایا جو یہ سب کرتے تھے اور جنہوں نے توبہ کر لی, جنہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ اب ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے. انہوں نے بتایا مولانا یہ ڈورا چھوٹا کیسے ہوتا ہے اور بڑا کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بتایا. تو میرے پیارے ساتھیو, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو, دن بھر میں 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے رہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے گا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس شخص کو کبھی جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہوگا, اس کے اوپر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا, کبھی شیطان اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے. پڑھیے, ہم آپ کو دعائیں بتلا رہے ہیں اور آپ بھروسہ کرتے ہیں کٹملاؤں کے اوپر. اب 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اب آپ اس کو چاہے جیسا بنا لو, ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو, 5 نمازوں میں ہو گیا. 100 مرتبہ پڑھنا, 20 ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجئے, 5 نمازوں میں 100 مرتبہ ہو گیا. یا فجر کے بعد بیٹھ جائیے مسجد میں اور 100 مرتبہ ایک ہی بار میں پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد میں آپ مسجد سے باہر نکل آئیے, ہو گیا 100 مرتبہ. آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے, چاہے آپ 5 نمازوں میں 20 مرتبہ پڑھ لیں, چاہے آپ ایک ہی نماز میں 100 بار پڑھ لیں, چاہے آپ صبح 50 بار پڑھ لیں, شام کو 50 بار پڑھ لیں. آپ اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں مختلف حصوں میں. آپ کو 24 گھنٹے میں دن و رات میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے سوچ لیں اور پڑھ لیں, آپ کے اوپر شیطانی اثر, جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پڑھیے بخاری کتاب الدعوات, کتاب الذکر والدعوات. میرے بھائیو, آپ کو بخاری کے اندر یہ روایت مل جائے گی. اللہ کے رسول ہمیں دعائیں بتلا رہے ہیں اور ہم کٹملاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دوسروں کو تعویذ دیتا ہے, اس کو خود نہیں معلوم کہ میری بیٹی کس کے ساتھ بھاگنے والی ہے. کوئی لڑکا جائے, صاحب مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے گا, کیا ہوا, فلاں کی بیٹی سے پیار ہے لیکن وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتی. امام صاحب تعویذ بھی دے دیتے ہیں اور کہتے تھے کالے کپڑے میں لپیٹ لینا اور اس لڑکی کے سامنے آ جانا, مچل جائے گی, بھاگتے ہوئے تیرے پاس آ جائے گی. ایک نے کہا مولانا صاحب آپ کی بیٹی سے پیار ہے, جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کو پھر تعویذ بنا کے کیوں دے رہا ہے تو؟ اگر یہ کام جائز ہوتا تو تو نے اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی اس کو بھگا کیوں دیا؟ اور اگر اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر دوسری بیٹی کو بھاگنے کا, مچلنے کا اور اس کو بے قابو ہونے کا تعویذ تو کیوں دیتا؟ دوسروں کی بیٹی بیٹی نہیں, تیری بیٹی بیٹی ہے. دوسروں کا کتا کتا, میرا کتا ٹامی. سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں, یہ کہاں سے یہ سب چیزیں نکلی ہیں؟ اگر یہ دین کا کام ہے تو تجھے کیوں برا لگا اپنی بیٹی کا نام سن کر, اور اگر یہ دین کا کام نہیں ہے تبھی تو تجھے برا لگا, پھر تو دوسروں کے لیے کیسے دے رہا ہے؟ آپ اس کو امام کہیں گے, آپ اس کو مولوی کہیں گے. اسی لیے میں نے کہا ہے یہ سب نوٹنکی کرتے ہیں اور ڈرامے بازی. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ, اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی, جو آپ کی طرف اتاری گئی, جو آپ کی طرف نازل کی گئی. تلاوت کیجئے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تلاوت کس کو کہتے ہیں, اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.